بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ہر دعا ایسی ہے کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور ہمارے حضرت والا حضرت مولانا مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مناجات مقبول کی پہلی منزل میں وہی دعائیں لکھی ہیں کہ جو قرآن کریم میں آئی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں کہ یوں کہو، یا ان دعاؤں کی تعریف کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان میں سے تیسرے چوتھے نمبر پر حضرت نے جو دعا ذکر کی ہے وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں، عقل مند بندوں، علم والے بندوں کی زبان سے کہلوائی۔ معنی اس کے یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے دیجیے، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے یا نہ ہونے دیجیے۔ بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے چکے، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کیجیے، ٹیڑھ پیدا ہونے نہ دیجیے۔ انک انت الوہاب، یقیناً آپ بہت بخشنے والے ہیں، بہت عطا کرنے والے ہیں۔ یہ دعا جو قرآن کریم میں آئی ہے یہ بڑی معنی خیز دعا ہے، اور قرآن کریم میں جس سیاق میں آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا، اس دعا سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں اکثر تو ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، یعنی ان کے معنی بالکل واضح ہیں، اس میں کسی سوچ بچار کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو عربی آتی ہو تو فوراً اس کا مطلب سمجھ جائے گا، وہ محکمات کہلاتی ہیں ایسی آیتیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو اکثر تو محکمات ہی ہیں، یعنی ان کا مطلب آدمی کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کے معنی یہ ہے کہ ان کا لفظی ترجمہ تو چاہے سمجھ میں آ جائے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی کنہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ سمجھ انسان کی اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کا ادراک کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی قدرت کا، اپنی حکمت کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا،
یہ تو بالکل قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن بعض آیتیں ایسی آتی ہیں کہ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، انسان کے بس سے باہر ہے. مثلا اب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. اب کن کس طرح کہتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ ہو جاتی ہے، عدم سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ ہمارے آپ کی سمجھ سے بالا تر. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا. اب عرش کیا چیز ہے اور عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے اور وہ کس طرح بیٹھا؟ وہ کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی جسم تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھ جائے جا کے. تو جو مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے لفظی ترجمہ کہ عرش پر بیٹھ گیا، تو لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے بیٹھا؟ آیا اس طرح بیٹھا جیسے کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں؟ الیاذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بالکل ماورا ہے. وہ کوئی جسم نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، تو وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک ہمارے آپ کی سمجھ سے باہر ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو آپ ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی، میرا خدا ہے کوئی. یہ جو میرے اندر ایک کارخانہ پورا بنا دیا اس نے انسان کے اندر، جس سے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، ضرور یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن کس طرح اس نے بنایا، کس طرح پیدا کیا، یہ میرے آپ کی سمجھ سے باہر کی بات ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح تو نے یہ کام کیا. تو ایسی کچھ آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت، یہ جو میں نے کہا کہ عرش پر بیٹھا، تو عرش پر بیٹھنا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھا، کیا اس کی حقیقت ہے. اس میں اس کو کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. ارے بھائی اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کس طرح بیٹھا، کس طرح نہیں بیٹھا، اس کی حقیقت کیا ہے. تمہاری عقل محدود ہے، وہ اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اسی دعا سے پہلے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. ہم نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، متشابہات بھی ہیں. تو جو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے نا، وہ محکمات کو تو کی طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. جو بالکل صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں قرآن کریم کے اندر ہی آئی ہیں، جو احکام آئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یا نہ کرو، یہ حلال ہے یا حرام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اوپر عمل تو کرتے نہیں اور اس کی طرف فکر نہیں کرتے. اور جو یہ متشابہات ہیں، جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، سمجھ سے ماورا ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں. اس میں بھئی استواء العرش جو ہے وہ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی مراد ہے، اور حقیقی معنی ہے تو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں. اللہ بچائے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ دل میں ان کے کجی ہے.
فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. اس کا نتیجہ یہ کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں. ایسی باتیں جن کے اوپر ایمان کا کوئی دار و مدار نہیں، نہ ان کی حقیقت معلوم ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری ہے نہ ممکن ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابتغاء، تو جو لوگ ایسے اس کی تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں. اور یہ فتنہ آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہے، ہمارے یہاں سعودی عرب میں اور جہاں جہاں یہ حضرات گئے ہیں، سلفی حضرات کہلاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو وہاں ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ استواء علی العرش کے معنی بتاؤ، کہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کے جو الفاظ آئے ہیں وہ حقیقی ہے یا مجازی ہیں؟ اگر مجازی کہتے ہو تو تم اہل سنت سے خارج ہو، بلکہ کافر تک کہنے کو تیار، اور لہذا کہو کہ حقیقی معنی مراد ہے. الحمد باللہ. ارے بھائی، میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا تو وہاں جو ہے صبح کو فجر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا. لوگ دور دور سے اللہ کے بندے آتے تھے، سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ کے بیان میں شریک ہوتے تھے. تو جب شروع میں گیا تو دیکھا تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی ذرا یہ مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے اس سوال کیسے پیدا ہوا تمہارے لیے؟ کہنے لگا جی وہ ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب سے، اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ درست کرو، پہلے نماز روزے کی بات بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ درست ہوگا اس وقت جب تم یہ مانو کہ اگر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا، یعنی حقیقی معنوں میں بیٹھا. اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو واقعی کہو کہ ہاں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے. جب تک یہ نہیں کرو گے اس تک مسلمان نہیں ہوگے. تو اس واسطے وہ اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے، اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ رکھی. اب وہاں اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو حلال حرام کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو نکاح طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو آداب و مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں ہے، اور ان کو جا کے استواء العرش کے مسئلے میں داخل کر دیا. تو میں نے کہا بھائی آئندہ وہ تشریف لائیں تو میری سے ملاقات کرا دینا. تو وہ عرب تھے تو میری پھر ملاقات انہوں نے کرا دی ایک دن فجر کے بعد. تو میں نے ان سے بڑی دردمندی سے کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ یہاں پر لوگوں کے اندر استواء العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان کو نماز ان کو نہیں آتی پوری طرح، اور سنن و مستحبات کا ان کو علم نہیں، نکاح طلاق کے مسائل ان کو نہیں معلوم، حلال حرام کے مسائل معلوم نہیں. یہی سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو آ کے سکھائیں کہ عرش پر بیٹھیں گے اللہ میں یہاں کیسے بیٹھیں گے. کہنے لگے جی عقیدہ ہے، یہ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل پر مقدم ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے تم سے کہ بھائی استواء العرش کے معنی کیا ہے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں جا کے پوچھیں گے تم کیا عقیدہ رکھتے تھے استواء العرش کے بارے میں. یہاں سٹی گم ہو گئی. میں نے کہا عقیدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عقیدہ وہ ہے جس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی،
ایک عقیدہ تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ مدار نجات ہو، نجات اس کے بغیر نہ ہو سکتی۔ آپ نے کس بحث میں ان لوگوں کو ڈال رکھا؟ کافی دیر الحمدللہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا بھائی یہاں ان کو سیدھی سیدھی دین کی باتیں سکھاؤ، اس بحث میں خدا کے لیے نہ ڈالو، یہ فرقہ میں بٹ جائیں گے اور سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، ما یعلم تأویلہ الا اللہ، بس کہو کہ اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، پختگی رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر، کل من عند ربنا، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اس کی تفصیل، اس کی حقیقت، اس کی کنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو ہم تو جیسی ہے ویسے ایمان لے آئے۔ کہنے والے جو راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھنے والے، پختگی رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ میں نے اگر یوں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کروں، تو اب اللہ میاں کی آنکھ کیسے اس بحث میں پڑھنے؟ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ اس پر ہزارہا صفحات سیاہ کیے گئے ہیں ان بحثوں کے اوپر، متکلمین نے اور شاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اور اب یہ سلفیہ نے، ہزارہا صفحات اس پر سیاہ ہوئے ہیں ان بحثوں کے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ حیات النبی کے اوپر دار و مدار ہے ایمان کا، یہ مسئلہ ہمارے ہاں تو خیر اللہ کا شکر اتنا زیادہ نہیں، پنجاب میں جا کے دیکھو یہ مارے کا تو اس کو بڑا زبردست مارے کا پھیلا ہوا ہے، تو اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حیات کی کنہ کیا ہے؟ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ہے، تو کنہ کیا ہے اس کی، کس قسم کی ہے؟ وہ برزخی ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں عنصری جسد عنصری کے ساتھ ہے یا کیا ہے؟ اس پر ایک طوفان کھڑا ہوا ہے۔ اگر پوچھو کہ بھائی کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ حیات النبی کی حقیقت کیا تھی؟ کچھ پوچھنے کی بات نہیں، لیکن اس میں پڑے رہنا، اس میں لگے رہنا، اس کو میدان بحث و جدال بنانا، اس کو کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ دین کا مزاج نہیں۔ بس یہ کہو کہ وہ عالم تأویلہ الا اللہ، اللہ ہی جانتا ہے وہ حیات کی نوعیت کیسی ہے۔ کوئی آدمی اگر اس پر ایمان رکھ کے جو قرآن میں حیات کہا گیا ہے وہ انبیاء کرام کو حاصل ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، تو بس بات ختم ہو۔ اب تم جا کے اس کی تحقیق میں پڑے ہوئے ہو کہ بھائی اس حیات کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ کسی زمانے میں یہ مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، لوگوں کے گردنیں اڑا دی گئیں معتزلہ کے زمانے میں، معتزلہ کی حکومت میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے اس میں۔ آخر میں جو فتنہ ختم ہوا، معتصم کے دربار میں ایک عالم آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے جو یہ معتزلہ کے سردار ہیں احمد ابن ابی دعاد، ان کو ذرا میرے ساتھ مکالمہ کرا دیجیے تھوڑا سا۔ اچھا کرو بھائی۔ تو انہوں نے احمد ابن ابی دعاد نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو یہ کہیں قرآن میں آیا کہ اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن میں تو نہیں آیا۔
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنت میں کہ قرآن مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا، جو پچھلے صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے کہیں کہا کہ اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کب اللہ کے بندے، تم ایسی بات کے اوپر تم لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہو کہ جس کا نہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، نہ صحابہ کرام۔ یہ ایسی بات تھی کہ لاجواب کر دیا۔ اس دن سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ایسے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں جن کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں انسان کے لیے اور نہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہیں کیا ہے انسان کے بس میں۔ تو والراسخون فی علم، اور جو علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم ایمان تو لے آئے، کل من عند ربنا، سب ہماری پروردگار کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہی جانے، ہمیں جاننے کی نہ ضرورت ہے نہ ہم جاننے کے قابل ہیں۔ بس وہ دعا کرتے ہیں پھر آگے چل کر یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یعنی وہ راسخین فی العلم، علم میں پختگی رکھنے والے، جن کے اندر رسوخ ہے علم کا، وہ ایک طرف ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے۔ یہ ٹیڑھ جو انسانوں کو ایسی طرف لے جا رہی ہے جو ان کے سمجھ سے باہر ہیں، تو ایسی ٹیڑھ ہمارے اندر پیدا نہ کیجیے گا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت تو دے دی، الحمدللہ ایمان بھی لے آئے، الحمدللہ ایمان کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ پھر اے اللہ ہمارے دلوں کو اندر اب کجی نہ پیدا کیجیے گا۔ اللہ بچائے جب کجی پیدا ہو جاتی ہے، ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، تو اچھا خاصا پڑھا لکھا عالم جو ہے اللہ بچائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ٹیڑھ سے بچائے اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی زبردست دعا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو علم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی کچھ ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ بچائے جب ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ گمراہی کے راستے میں پڑ جاتا ہے، گمراہی کے راستے پر۔ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل عالم، کہاں کے؟ دارالعلوم دیوبند، سب سے بڑی ہماری اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز، وہاں کے عالم ہیں۔ اللہ بچائے ٹیڑھ پیدا ہوئی، عیسائی ہو گئے، عیسائیوں کے مبلغ بن گئے، اللہ بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے، جب ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے تو ٹیڑھ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ اچھے بھلے آدمی تھے، علم بھی مستحکم تھا، لیکن اللہ بچائے ٹیڑھ پیدا ہو گئی، وہ ٹیڑھ کہیں سے کہیں لے گئی۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روح فرمایا کرتے تھے کہ جب ٹرین ہوتی ہے نا، ٹرین کی لائن ہوتی ہے، ٹرین کی لائنیں جب جدا ہوتی ہیں، دیکھا نا منظر وہ کہ جہاں ٹرین کی لائنیں جو ہے پٹڑی وہ جدا ہو رہی ہوتی ہے،
ایک لاہور جا رہی ہے، ایک کوئٹہ جا رہی ہے. جہاں جدا ہو رہی ہوتی ہیں وہاں دونوں لائنوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا، 1 انچ کا بھی نہیں ہوتا، آدھے انچ کا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس پر چلتا جاتا ہے تو آگے جا کے میلوں کا، سینکڑوں میل کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ٹیڑھ اگر تھوڑی سی بھی ہو تو وہ تھوڑی سی ٹیڑھ بھی کسی وقت انسان کو گمراہی کے بڑے طوفان میں مبتلا کرتا ہے. اللہ بچائے. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا، اور یہ بات بڑی کام کی، یاد رکھنے کی ہے، کہ اپنی ایک تو صحبت صحیح رکھو، اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنی دین کی سمجھ حاصل کرنا، اس کے لیے جو اجمالی طور پر جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ متبع سنت ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ دین کی فہم رکھتے ہیں، اور اہل علم ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، تو بس وہاں بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو. اب ادھر ادھر نہ بھاگو. معلوم ہے صاحب فلاں صاحب کا بڑا زبردست آج کل چرچا ہے، اور فلاں صاحب جو ہیں ان کے ہاں درس قرآن بڑا زبردست ہوتا ہے، اور مخلوق جمع ہوتی ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں. اچھا بھی ذرا ہم بھی جا کے دیکھیں. اچھے خاصے ایک جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے دین حاصل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دین سمجھا رہے ہیں. اب دل میں پیدا ہوا جی فلاں صاحب کا درس جو ہے وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے لوگوں کے اندر، اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، چلو بھائی ان کو بھی دیکھیں. اب ان کو بھی دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. اب وہاں جو لوگ جمع ہیں بیچارے، وہ ان کی زبان کے فصاحت و بلاغت سے، ان کی طرز تکلم سے ان کے متاثر ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے سر دھن رہے ہیں ان کی باتوں کو. اب کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، اسے جانچنے کا نہ ان کو پتا نہ ان کو پتا. نتیجہ یہ کہ وہاں جا کر ایک ٹیڑھ پیدا ہو گئی. بھائی یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے، یہاں پر بہت پبلک آتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، یار ہم تو غلط جگہ چلے گئے تھے. تو کیا ہوا، پٹڑی بدل گئی، لائن تبدیل ہو گئی. اب وہاں کی باتیں لگنے لگی دل میں. تو کیا ہوا کہ وہ ٹیڑھ ہوتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ. اس لیے بزرگوں نے فرمایا یک در گیر و محکم گیر. ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، ادھر ادھر نہ جانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کہا گیا، یہاں تک کہ یہ کہا ہے کہ جب آدمی کسی شیخ سے اس کا اصلاحی تعلق ہو جائے، بیعت ہو جائے، تو کسی دوسرے کی مجلسوں میں جانا بھی کچھ اچھا نہیں. چلا جائے چلو کوئی بات نہیں، کبھی چلا، وہ ناجائز کام نہیں ہے اگر دوسرا بھی متبع سنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی جگہ ہوگا جہاں کہ جس سے اللہ تعالی نے تعلق جوڑا ہے، فائدہ وہیں ہوگا، اسی جگہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں توحید مطلب. توحید مطلب کہ جس سے تعلق ہوا بس وہ اس سے جڑے رہو. ہاں جڑنے سے پہلے یہ تحقیق کر لو کہ بھائی متبع سنت ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے ہیں، کسی اللہ والے نے ان کو اس بات کا مجاز بنایا ہے، اور عام ان کا طرز عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے. علماء اہل اللہ ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، یہ اطمینان پہلے کر لو.
جب کر لیا تو بس یک در گیر و محکم گیر، اب ایک در کو پکڑ کے بیٹھو، اسی کو مضبوطی سے تھامو، ادھر ادھر جاؤ گے تشویش پیدا ہوگی، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، ذوق میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اہل حق علماء کے بارے میں بھی، اہل حق اہل اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھئی بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ایک جگہ پکڑ لو بس، وہ کافی۔ تو جب اہل حق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو آپ مزہ چکھنے کے لیے اگر اہل باطل کے پاس جائیں کہ بھئی وہاں دیکھیں کیا بڑا آج کل شعرا ہے، بڑے یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے، میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن مشہور ہو گیا، اب اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کا ذہنی جھکاؤ کیا ہے، اس سے بے نیاز ہو کے یہ مخلوق جا رہی ہے بہت ان کے پیچھے، چلو ہم بھی چلیں۔ تو خوب سمجھ لو یہ بات بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ محض عام لوگوں کا کسی جگہ پر بڑا زیادہ رجوع ہونا یہ جو ہے وہ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے وہ کسی کی ہو جائے۔ ہمارے حضرات نے یہ فرمایا کہ ایک شہرت وہ ہے جو عام لوگوں میں ہوئی، عوام میں ہوئی، کسی کی عوام کل انعام، ان میں ہو گئی شہرت، یہ بڑے اچھے مقرر ہیں کہ بڑی بہترین بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، علماء میں کوئی خاص اس کا ذکر فکر نہیں۔ تو جو شہرت عوام سے آتی ہے اور پھر رفتہ چل کے علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے، اچھا بھائی یہ لوگ پسند کر رہے ہیں، چلو بھائی ہم بھی کچھ نہیں کہتے وغیرہ، تو یہ کچھ علامت نہیں ہوتی حقانیت۔ حقانیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اصل جو شہرت ہے یا اصل مقبولیت ہے وہ پہلے اہل علم میں ہو، اہل اللہ میں ہو، ان کے ذریعے پھر عوام کے اندر آئے۔ تو جہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بہت بڑا مجمع جاتا ہے تو محض مجمع کا جانا یہ حقانیت کی علامت نہیں۔ یہ دیکھو کہ اہل اللہ اہل علم بحثت مجموعی اسے پسند کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں عرض کرنا کا منشا یہ تھا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا، تو یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ کہیں ٹیڑھ نہ ہو جائے پیدا۔ اور ٹیڑھ ہوتی ہے دو قسم کی، اب وقت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ تفصیل کل اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی دی تو عرض کروں گا کہ ٹیڑھ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے جس کا، وہ تو ہے فکری ٹیڑھ، سمجھ کی ٹیڑھ، سمجھ کی کج فہمی، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ٹیڑھ پیدا ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھائی ادھر ادھر زیادہ نہ جائے کرو، کتابیں بھی پڑھو تو یہ سوچ کے بھائی اچھا خاصا آدمی ہے اور وہ پورا علم نہیں رکھتا، رسوخ فی العلم نہیں ہے، اور کہنا پڑتا ہے اچانک آگے بھائی یہ بھی فلاں مصنف ہیں، ان کے بارے میں بہت لوگوں کے اندر ان کی شہرت ہے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو چلو دیکھیں تو صحیح۔ اب دیکھیں تو صحیح کرنے میں عقل ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں، تمیز ہے نہیں، علم ہے نہیں، اب وہاں دل لبھا گیا، ان کا کوئی جملہ، ان کا کوئی فقرہ جو ہے وہ دل لبھا گیا۔ دل لبھانے کے معنی کیا ہے؟ لائن ٹیڑھی ہو گئی۔
اور آگے جا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا الیاذ باللہ جائے. تو یہ ذائقے چکھنے والی بات نہیں ہے کہ آج اس کا ذائقہ چکھا، کل کو دوسرے کا ذائقہ چکھا، کل تیسرے کو. ارے ایک مرتبہ اچھی طرح تحقیق کر کے دیکھ لو کون اللہ والا ہے اور کون صحیح علم رکھتا ہے، کون کوئی تمہیں راستہ بتا سکتا ہے. ایک مرتبہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس کے بعد ادھر ادھر جانے سے پرہیز کرو. نہ ان کی کتابیں پڑھو، نہ ان کے درس میں جاؤ، نہ ان کے حلقوں میں جاؤ کسی اور کے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ تم دین کے راستے پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ قرآن کہتا ہے. مختلف راستوں کے پیچھے مت جاؤ تو تمہارے راستہ پھر گم ہی ہو جائے گا، بھول جاؤ گے کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو فکری گمراہی، فکری کجی، اس سے بچنے کے لیے یہ عمل کرے اور دعا ہر وقت مانگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل کج ہو جاتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، ان کی فکر خراب ہو جاتی ہے، ان کی سوچ مڑ جاتی ہے. اے اللہ ہمیں اس میں داخل نہ فرما دے. دوسری کجی ہے عملی کجی، عمل میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتا. تو اس کے لیے اب وقت نہیں رہا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو کل عرض کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مولانا محبوب صاحب کی اہلیہ جو مدرسۃ البنات کی معلمہ ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. سب سے مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما. اللہم اغفر لها وارحمها وارضها وارض عنها وادخلها الجنہ ونجها من النار. اللہم اکرم نزولها ووسع مدخلها وابدلها دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من اہلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم الهم ذبیح الصبر والسلوان یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہر طرح کے ٹیڑھ سے، ہر طرح کی گنجی سے ہماری حفاظت فرما، فکری ٹیڑھ سے بھی اور اے اللہ عملی ٹیڑھ سے بھی ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.